बाप और बेटा और रूह कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब। हुक्मे कत्ल। तब पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहते रहे, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमाचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा कि देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो कि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। पास यीशु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहनों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, सलीब दे, सलीब दे। पिलातुस ने उससे कहा कि तुम ही उसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हमारी एक शरह है और उस शरह के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि इसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। तब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा कि तू मुझसे नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं, और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं? यीशु ने जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चलाते रहे कि अगर तू इस शख्स को छोड़ देता है तो तू कैसर का खैर ख्वाह नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मकाम में जो फर्श मुखालफ यानी इब्रानी में जजता कहलाता है, मुस्तद अदालत पर बैठा। और ये फसह का त्योहार था, तकरीबन 6वां घंटा। और उसने यहूदियों से कहा कि देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए कि ले जा, उसे सलीब दे। पिलातुस ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। यीशु मसलूब। पास वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है और जिसे इब्रानी में जलतजा कहते हैं। और वहां उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ 2 और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया और उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नज़दीक था और वो इब्रानी और लतीनी
اور یونانی میں لکھا گیا تھا۔ پس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پیلاطس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا تھا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پیلاطس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھا سو لکھا۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو انہوں نے اس کے کپڑے لیے، جنہوں نے انہیں 4 حصہ کیا، ہر سپاہی کے لیے 1 حصہ، اور چوگا بھی لیا۔ یہ چوگا بن سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم اسے نہ پھاڑیں بلکہ اس پر کوڑا ڈالیں کہ یہ کس کا ہوگا۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میرے لباس پر کوڑا ڈالتے ہیں۔ پس سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ مریم ہماری ماں اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی بہن حلفائی کی بیوی مریم اور مریم مجدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا، اے خاتون، دیکھ تیرا بیٹا۔ پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں، اور اسی وقت سے اس شاگرد نے اسے اپنے ہاں لے لیا۔ وفات مسیح۔ اس کے بعد یسوع نے یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ انہوں نے ایک اسپنج سرکے میں بھگو کر صوفہ کی لکڑی پر رکھا اور اس کے منہ سے لگایا۔ پس یسوع نے جب سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا، اور اس نے سر جھکا کر جان دے دی۔ چونکہ تہیا تھا، یہودیوں نے پیلاطس سے عرض کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاش اتار لی جائے، تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ سبت کا وہ دن خاص تھا۔ اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑی، پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فعل فور خون اور پانی بہہ نکلا۔ اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے، تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے، وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ کفن دفن۔ بعد ازاں یوسف راماتی نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پیلاطس سے اجازت طلب کی کہ یسوع کی لاش کو لے جائے، اور پیلاطس نے اجازت دے دی۔ پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا۔ اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مہر اور ادو ملا ہوا لایا۔
پھر انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے کتانی کپڑے میں خوشبوؤں سے ساتھ کفنایا، جس طرح کے دفن کرنے کے بارے میں یہودیوں کا دستور ہے۔ اور وہاں جس جگہ پر اسے صلیب دی گئی تھی ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ پس چونکہ یہ قبر نزدیک تھی، انہوں نے یہودیوں کے تہیہ کے سبب سے یسوع کو وہیں رکھ دیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہماری ایک شرع ہے، اور اس شرع کے مطابق یہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ 19 باب کی 7 آیت احبار کی کتاب اس کا 24 باب 16 آیت میں لکھا ہے، اور 19 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم اسے نہ پھاڑیں بلکہ اس پر کوڑا ڈالیں کہ یہ کس کا ہوگا۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میرے لباس پر کوڑا ڈالتے ہیں۔ پس سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ 19 باب کی 24 آیت مزمور 22 کی 19 آیت میں لکھا ہے، اور 19 باب کی 28 آیت میں لکھا ہے، اس کے بعد یسوع نے یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ 19 باب کی 28 آیت